نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب بن عیاض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے. مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، مال اور دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا. قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو بھی شخص نظر ڈالے گا اسے ساتھ محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلے کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلا شبہ یہ کہ اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور بلا شبہ یہ کہ یہ اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت اور نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے. بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا مرضی اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت اور معاشرے ہی کے مسئلے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش اس کا مال ہے. آج جس شخص کو بھی دیکھیں گے، جس انسان کو بھی دیکھیں گے، جس آدمی کو بھی دیکھیں گے، وہ مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دولت کمانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ نہیں پتہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس جس طریقے سے بھی آ جائے، جس طرح سے بھی حاصل ہو جائے، دولت اور مال یہ حاصل ہو جائے. یہ نہیں پتہ کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، جیسا بھی ہے، بس مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو. اور یہ جس جائیداد کو کمانے پہ، جس جائیداد کو بنانے پہ لگا ہوا ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کے وارث تو کوئی اور ہے. یہ تو مر جائے گا، یہیں رہ جائے گی. کبھی دیکھا کہ مرنے والا کوئی چیز ساتھ لے کے جا رہا ہو، وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اور خالی ہاتھ ہی اس نے جانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ وہی چیز جاتی ہے جو اس کے اعمال ہوتی ہیں، جو اس کے کام آتی ہیں. جو مال و دولت اس کے کام نہیں آتی، یہ تو یہاں رہ جانی ہے، آگے تو اعمال جانے ہیں. ہم دنیا کے طالب نہ بنیں، آخرت کے طالب بنیں، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، دھوکے کا گھر ہے، عارضی زندگی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. آج جس آدمی کو بھی دیکھیں گے وہ مال کمانے پہ لگا ہوا ہے. اگر ایک گاڑی ہے تو وہ کہتا ہے دو ہوں، دو ہیں تو چار ہوں. ایک بنگلہ ہے تو وہ کہے گا دو ہونے چاہیے، دو ہیں تو وہ کہے گا چار ہونے چاہیے. بس اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. مال جتنا بھی ہو جائے زیادہ سے زیادہ مال کمائے، دولت کمائے. بھائی اس دولت میں کام نہیں آنا، قبر میں اعمال کام آئیں گے. یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، مال کام آئیں گے. ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کریں، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.